ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں فیصل آباد میں جاری چیمپئنز کپ میں، اور اس چیمپئنز کپ میں ابھی تک محمد رضوان کی کپتانی میں کھیلنے والی ٹیم نے بہت اچھی پرفارمنسز دی ہیں. یوں کہیے کہ محمد رضوان کی کپتانی کے ڈنکے بج رہے ہیں اس ٹورنامنٹ میں، اور ابھی تک زبردست پرفارمنسز ہیں ان کی طرف سے. لیکن سوال یہ ہے کہ پی سی بی 22 ستمبر کو پاکستان کی قومی ٹیم کے حوالے سے، اس کے کیپٹن کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہے. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تو کیا اگلے کپتان محمد رضوان ہوں گے یا پھر کوئی اور ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے. صابر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صابر صاحب، لگتا ہے کہ محمد رضوان اگلے کیپٹن ہوں گے؟ سر، رضوان اگلے کپتان ہو سکتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. کپتان ویسے تبدیل ہو رہا ہے اگر آپ نے یا ہونا چاہیے؟ سوری، کیپٹن تبدیل ہونا چاہیے؟ نہیں، کیپٹن تبدیل دیکھیں او ڈی آئی میں ہونا چاہیے، ٹی 20 میں بھی ہونا چاہیے. اگر آپ براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو آپ رضوان کو ٹی 20 کی بنیاد، اگر آپ حارث کو دیکھیں تو دیکھیں حارث آپ کے لیے ایک اچھا پروسپیکٹ ہو سکتے فیوچر کے ٹی 20 کے پوائنٹ آف ویو سے. تو آپ اس کو کیوں نہیں آپ کرتے؟ دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے پی سی بی کا، میں اگین پی سی بی کا نام اسی لیے بار بار لے رہا ہوں کہ ہم نے کافی کھلاڑیوں کو شاید وقت سے پہلے لے آ کے ان کو ضائع کیا. چاہے سائم ایوب کی بات کریں ٹیسٹ میچز میں، کس بیسس پہ آپ اس کو لے کے آئیں، جس کے میں کہتا ہوں کہ 3 سے 4 5 فرسٹ کلاس میچز ہیں، آپ ان کو کس بیسس پہ آپ ان کو ٹی 20 سے اٹھا کے پی ایس ایل کو ہم نے کہیں نہ کہیں پہ بینچ مارک رکھا ہے قومی ٹیم میں آنے کا، چاہے وہ تینوں فارمیٹ کی نہ ہو. تو میں تو کہوں گا کہ آپ کیٹیگرائز کریں، اسپیشلسٹ آپ لوگوں کو. نہیں، محمد رضوان پر ہم آتے ہیں. رضوان اچھا پرفارم کر رہی ہے ان کی ٹیم، تو رضوان اگر 22 ستمبر کو کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو رضوان کیپٹن نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ سر، رضوان کو آپ دیکھیں، آپ لے کے آ سکتے ہیں. رضوان میں ابھی 3 4 5 سال ابھی ہیں، تو آئی تھنک وہ ٹیم کو سرو کر سکتے ہیں. اگر آپ رضوان پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتا تو سرفراز کے پاس آپ واپس جا سکتے ہیں. میں اس چیز کا ابھی بھی حامی ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹیسٹ میچز کی جو ٹیم ہے، او ڈی آئیز کی ٹیم ابھی تک سفر کر رہی ہے، سرفراز آپ کے لیے خیر رہے، مگر کہیں نہ کہیں پہ لوگ اس کو شاید نیگیٹو پرسپیکٹو میں لیں. مگر آپ کو جو سینئر کھلاڑی ہوتا ہے وہ آپ کو نئے لڑکے گروم کر کے دیتا ہے. تو کہیں نہ کہیں پہ آپ 11 کے 11 کھلاڑی نئے لڑکے کبھی بھی آپ انٹروڈیوس نہیں کرتے. ان کے ساتھ 3 سے 4 کھلاڑی آپ کی ٹیم میں ہونے چاہیے. جب یونس کھیل رہے تھے، مصباح کھیل، اس وقت اسد شفیق اور اظہر علی نے پراپر طریقے سے گروم کیا تھا. اس طریقے سے اگر رضوان کو آپ کپتان بناتے ہیں تو پھر بھی یونس خان کا بھی بیان ہے نا کہ وہ ابھی کہہ رہے ہیں، ابھی ان کا بیان آیا کہ آپ بابر اعظم کو کہ آپ کپتانی چھوڑ کر اپنی پرفارمنس پر فوکس کریں، اس پر آئیں. اس کا مطلب ہے دیکھیں ساری دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ کپتانی کی دوڑ سے اس سے باہر آ جائیں. آپ بڑے بیٹسمین ہیں، آپ نے بڑے رنز کیے ہیں، آپ نے بڑی سینچریز کی ہیں، آپ پاکستان کا برانڈ ہیں. صابر صاحب کہہ رہے ہیں تو بھائی آپ کا برانڈ، آپ برانڈ ہیں، تو جب آپ کو کوئی مشورہ دے رہے ہیں تو آپ سن لیں نا. جی دیکھیں، میں اس چیز کا حامی ہوں. جس طریقے سے دیکھیں بابر کی کپتانی میں ہم نے تھوڑا سا ہمارا گراف اوپر بھی گیا تھا. اگین میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، مگر کافی پازیٹو چیز ہمیں زندگی میں ہمیشہ زندگی میں لینی چاہیے، کرکٹ کے پوائنٹ آف ویو لینی چاہیے. ہم نے چاہے ایشیا کپ کا سیمی فائنل ہو، چاہے ٹی 20 کپ کا سیمی فائنل ہو، لیکن ان تمام سیمی فائنل فائنلز کے اندر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم ہار کس وجہ سے رہے تھے. مطلب اس میں کپتانی کے جو فیصلے ہوتے ہیں، جو آپ نے بریونس شو کرنی ہوتی ہے، وہی آپ کو نکال کر باہر لے جاتا ہے. لیکن وہاں پر آپ فیصلہ نہ کر پائیں تو یقیناً آپ سیمی فائنل کیا فائنل میں پہنچے تو آپ ہارتے. آج دیکھیں بابر کے حوالے سے تھوڑی سی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی، شاید ہمارے شو کا ٹائم کم پڑ جائے. مگر اگین اگر فیوچر کی بات کریں ٹھیک ہے، بابر کو خود کرنا چاہیے. میں نے سنسیئرٹی کی بات کی، آپ کو خود سنسیئر ہونا پڑے گا کہ یار میری کپتانی میں پرابلمز کافی عرصے سے ہیں، میں پراپر طریقے سے ایز اے کپتان سرو نہیں کر سکتا، کیوں نہ میں ایز اے بیٹسمین سرو. اچھا، رضوان اس کا حل ہے ویسے؟ سر، رضوان حل ہو سکتے ہیں، مگر او ڈی آئیز کے لیے میں اگین ٹی 20 کے لیے کہوں گا کہ رضوان بھی نہیں. لیکن رضوان کا بھی تو ان میں نام آتا رہا نا صابر صاحب کے. اصل مسئلہ جو ابھی چل رہا ہے ریسنٹ، وہ تو گروپنگ ہے، اور جو گروپنگ کی تاریں ہل رہی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں رضوان صاحب بھی ڈسکس ہوتے رہے کہ یہ چیزیں ہیں، ڈینائی نہیں کر سکتا، اس میں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اصل بیماری تو پھر گروپنگ ہوئی نا. دیکھیں گروپنگ شروع سے چلتی ہے، ابھی کی بات تو نہیں ہے. چاہے آپ وسیم کی کپتانی میں دیکھ لیں گروپ بندی تھی، وقار یونس کی کپتانی میں دیکھیں گروپ بندی تھی، انضمام کی اپنی ایک لابی تھی. تو دیکھیں راشد لطیف جب کپتان بنایا گیا تھا، میں تو کہوں گا راشد لطیف کو بلی کا بکرا بنا. 2003 کا ورلڈ کپ جب ہم ہارے، اس میں بھی دیکھ لیں انضمام الحق کی پرفارمنس وہاں پہ نہیں تھی جب وقار یونس کپتان تھے. کچھ لڑکے ہوتے ہیں جب گروپنگ ایسا جو ہوتے ہیں وہ انڈر پرفارم بھی کرتے ہیں، جس کپتان سے وہ ناخوش ہوتے ہیں. یونس خان کپتانی میں ہم نے ٹی 20 ورلڈ کپ تو جیتا 2009 میں انگلینڈ میں. کہیں نہ کہیں جب دیکھیں جب ان کی کپتانی میں لوگوں نے حلف بھی اٹھایا، قرآن پہ حلف بھی اٹھایا، تو دیکھیں یہ گروپنگ کوئی نئی بات نہیں ہے. مگر کہیں نہ کہیں پھر پی سی بی کو میں قصور اگین ٹھہراؤں گا کہ جب آپ کی اچھی بلی ٹیم چل رہی ہے، ایکشن لینا چاہیے نا. ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے، اور آپ کا چیئرمین بورڈ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں سمجھتا تھا چھوٹی سرجری کی ضرورت ہے، لیکن اب بڑی سرجری کی ضرورت ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ مسئلہ ہے کہیں پر، لیکن پھر آپ اس مسئلے کو حل نہیں کرتے، بلکہ اس بیماری کے ساتھ ہی آپ چلتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اس طرح ہم نے چلیں گے. مسئلہ آپ کا پچھلے جو ایشیا کپ تھا 50 اوور کا، وہاں پہ آپ کا مسئلہ شروع ہو چکا تھا. اس وقت آپ کو پتا تھا کہ کچھ کھلاڑی ہیں جو کہ انڈر پرفارم کر رہے ہیں.
کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جو کہ انجری کیری کر کے آپ کا کب کھیلے تھے. میں تو کہوں گا اس کے ڈاکٹرز کہاں گئے, ان کی فائنڈنگز کہاں گئے. نسیم شاہ کو اپنے انجری تھی, اس کو ایشیا کپ کھلایا. شاداب کی بالکل فارم نہیں تھی, آپ اس کو ایشیا کپ کھلایا. شاہین شاہ افریدی کی فارم نہیں تھی, آپ نے پھر بھی اس کو زبردستی کھلایا. ابھی دیکھیں جو لوگ جن فٹنس کے معیار پہ پورا نہیں اترتے ان کو کھلایا جاتا رہا. کسی کو زبردستی کھلایا, زبردستی تو خیر کسی کو نہیں کھلایا گیا, لیکن وہ رضامندی تھی اور وہ ایک طرح سے بتاتے بھی نہیں رہے. کچھ پلیئرز ایسے بھی تھے جن کو ایسے کھلایا جاتا رہا ہے. اب نام لینا مناسب نہیں ہے, لیکن اچھا صابر, ابھی جو ٹورنامنٹ چل رہا ہے چیمپئنز کپ, اس کی ہم بات کرتے ہیں. اس میں ابھی تک آپ کو کچھ نظر آیا کہ یار یہ پلیئر نیو فیس ہے, یہ پاکستان کے لیے پاکستان کا مستقبل ہو سکتا ہے, کچھ نظر آیا ابھی تک آپ کو؟ جی سر, دیکھیں ہیں کافی. دیکھیں اب کل کی بات کریں تو زاہد محمود جس طریقے سے 5 وکٹیں لی, زاہد محمود کا میں اسی لیے فین ہوں, نہ کہ وہ حیدرآباد کا ہے, مگر کہیں نہ کہیں پہ وہ ڈومیسٹک, میں تو کہتا ہوں کہ ان کا حق بنتا ہے جو کہ پاکستان کے اندر 4 ڈے کرکٹ پورا سال کھیلتے رہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں وہ ڈیزرو کرتے ہیں. میں تو ایون میں کافی ڈیفرنٹ چینلز پہ یہ بھی کہہ سکتا ہوں, وہ لڑکا دوسرا عبدالصمد, اس نے بڑا اچھا پرفارم کیا. آئی تھنک عبدالصمد تھا نا, جس نے سمت 50 بنائی تھی. سمت نے رنز کیے بڑی 22 بالز پہ, آئی تھنک 50 سمت نے کیے تھے. اور جب وہ بات کر رہا تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ میں ایسے اوور نائٹ نہیں آ گیا, جی میں بڑے عرصے سے مار کھا رہا تھا, کہیں ادھر کھیل رہا تھا ادھر کھیل رہا تھا, میرا نام نہیں آ رہا تھا, یہ ساری چیزیں کافی کھلاڑی ہیں لقمان صاحب, کافی کھلاڑی ہیں. دیکھیں نا اب ہم نام بیٹھنے پہ بات کرنے بیٹھ جائیں تو کافی زیادہ ایسے نام ہیں جن کو دیکھیں اوور شیڈو شاید سوشل میڈیا مگر پی سی بی بھی کرتا ہے, جو ریئلی ڈیزرو کرتا ہے. اگر آپ فٹنس کی بات کرتے ہیں تو عرفان خان نیازی نے اپنے ٹاپ کیا تھا, جو کاکول میں کیمپ لگا تھا, مگر اس کو اپنے سائیڈ لائن کر دیا. دانش عزیز تھا, اس طریقے سے بلاول بھٹی کو دیکھ لیں آپ. انور علی, میں آل راؤنڈرز کی بات کروں تو عبدالرزاق, اظہر محمود کی بات, آپ کے پاس آل راؤنڈرز آئے تھے مگر آپ نے ان کو ڈیولپ نہیں کیا, پالش نہیں کیا. چاہے حماد اعظم ہو, چاہے انور علی ہو, چاہے بلاول بھٹی ہو, چاہے آپ کے پاس کاشف علی ہو, اس طرح سے کافی زیادہ آپ کے پاس آئے تھے. مگر فہیم اشرف کو دیکھ لیں, چانسز ہم نے دیے ہیں مگر ہم گروم نہیں کر پائے. اگر ہم یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس ٹورنامنٹ کے نتیجے میں کوئی ینگسٹر پاکستان کو ضرور ملیں گے؟ سر میں تو کہوں گا 3 سے 4 آپ پاکستان کو اشد ضرورت ہے تینوں فارمیٹس کے لیے, نہ کہ صرف T20 ہو یا ODIs. میں تو کہوں گا پاکستان کو جینور اسپنر چاہیے, چاہے وہ لیفٹ آرم اسپنر ہو, چاہے وہ چائنا مین اسپنر, چاہے سفیان مقیم کی نظر میں ہو, میران ممتاز کی نظر میں ہو, غلام مبصر کی نظر میں ہو, قاسم اکرم کی ہو, فیصل اکرم کی ہو. یہ ایسے کچھ ینگ لڑکے ہیں جو کہ آپ کو اسپننگ ڈپارٹمنٹ سرو کر سکتے ہیں. اگر آپ بیٹنگ کی بات کرتے ہیں مڈل آرڈر بیٹس میں اگر ہم لوگ کافی عرصے سے اسٹرگل کر رہے ہیں, میں تو کہوں گا کامران غلام کو آپ کیوں نہیں چانس دے, جو کہ 2021 سے لے کے 24 تک کنٹینیوسلی آپ کو پرفارم کر کے دے رہا ہے. تو اسی طرح سے کافی ایسے نام ہیں, اگر ان کو چانسز دیے جا سکتے ہیں. فاسٹ بالنگ کی بات کریں, دیکھیں میر حمزہ وہ پروڈکٹ ہے جس نے ڈومیسٹک میں آپ کو پرفارم کر کے دیا, اور وہی دیکھیں آج کل شاہین شاہ افریدی سے بہتر بالنگ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لمبے فارمیٹ کے لیے انہوں نے پراپر طریقے سے کھیلا ہے. ان کے کافی زیادہ ڈومیسٹک میچز ہیں. خرم شہزاد کی بات کریں, ٹھیک ہے, محمد علی کی بات کریں, یہ تینوں چاروں وہ آپ کے بالرز ہیں جنہوں نے ڈومیسٹک میں پرفارم کیے, تبھی جا کے وہ آپ کے انٹرنیشنل سرکٹ پہ پرفارم کر رہے ہیں. تو کہنے کے بھی شاہین شاہ افریدی کو آپ ریس کرا دیں, ان کو آپ نہ کھلائیں ٹیسٹ پیچز, کوئی بڑی بات ہے. ابھی 22 سال کی عمر ہے, ان کے پاس بے تحاشا ٹائم پڑا ہوا ہے. حارث رؤف ابھی سنا ہے کہ ابھی حارث رؤف صاحب بھی وہ آنا چاہ رہے ہیں ٹیسٹ میچز میں. میں تو کہوں گا ان کو بھی ابھی تھوڑا سا ہاتھ اولا رکھیں اپنے اوپر, اپنے لیے بہتری کریں. کم از کم آپ 3-4 سال ڈومیسٹک پاکستان میں کھیلیں, ان پچز پہ کھیلیں, اپنی باڈی کو دیکھیں. آپ کو 5 دن کی باڈی کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. صرف 4 اوور کر کے آپ کو میں ٹیسٹ میچز پہ آؤں گا, آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لمبی کرکٹ جن لڑکوں نے کھیلی ہے, کامران غلام ہے, باقی لڑکے, عبدالصمد کا میں نے ذکر کیا, آپ ذکر کر رہے ہیں, تو ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ اب ان کو دیکھے اور ان کے لیے اپرچونٹیز بنائے, اسپیس بنائے. اور جب آپ اس سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں کہ چیمپئنز کپ سے ہم نے نیا ٹیلنٹ لے کر امام الحق کو آپ نے ڈراپ کیا, ابھی امام نے آج بھی 50 کی ہے, امام نے پرسوں بھی 50 کی تھی, ٹھیک ہے. امام کو اپنے ٹیسٹ میچز سے ڈراپ کیا. شان مسعود نے پریس کانفرنس میں کہا جی ہم نے ان کو ریسٹ دیا ہے. کس بیسس پہ آپ نے ان کو ریسٹ دیا ہے؟ دیکھیے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے تو کوئی ٹیسٹ میچز کھیلے نہیں. ہاں ایک اور سر میں کون سا چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, دیکھیں پی سی بی کے جو فیچر ٹور پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ ہر 5-5 سال بعد جا کے بنتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں پی سی بی کو یہ بھی سوچنا پڑے گا جو آپ ٹیسٹ میچز ایڈ کرواتے ہیں اس میں 10-9 مہینے کا گیپ جو ہے. دیکھیں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے شان مسعود کی طرف سے, مگر ایک قسم کا تھوڑا سا اگر دیکھا جائے جینوئنلی تو میرے خیال میں آپ ہر ٹور پہ اگر آپ جاتے ہیں, آسٹریلیا جائیں, زمبابوے جائیں, آپ انگلینڈ جائیں, تو کہیں نہ کہیں پہ T20s کے ساتھ آپ کو ٹیسٹ میچز ایڈ کروانے چاہیے تاکہ آپ جو ٹیسٹ میچز بھی ایڈ کروانے چاہیے تاکہ بیسک جو کلاس کی کرکٹ ہوتی ہے نا وہ ٹیسٹ کرکٹ ہی ہوتی ہے. بہت شکریہ صابر صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہم نے بات کی ہے فیصل آباد میں جاری چیمپئنز کپ میں, اور اس میں ابھی تک کی پرفارمنسز میں محمد رضوان کی ٹیم اچھا کھیل رہی ہے. آگے چل کر دیکھیں گے کہ کہاں پر پاکستان کو نئے چہرے اور مستقبل کی قیادت ملتی ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.